یہ جماعت کے 75 سال کی تکمیل کے موقع سے رکھا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کی استھاپنا، اس کا قیام یونائٹڈ انڈیا میں 26 اگست 1941 کو ہوا۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی علیہ رحمہ کی دعوت پر پورے ملک سے 72 لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے جماعت اسلامی کی استھاپنا کی تھی۔ بعد میں جب ملک تقسیم ہو گیا 1947 میں، جماعت اسلامی ہند کی دوبارہ کلپنا کی، اس کا تصور پیش کیا اور پھر نئے تصور کے ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن جماعت اسلامی ہند کے نام سے 16 اپریل 1948 کو قائم ہوئی۔ تو اس طرح 16 اپریل 2023 کو جماعت اسلامی ہند کے قیام کے 75 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ لیکن جماعت نے اپنے ٹریڈیشن کے مطابق، اپنی روایت کے مطابق اس کو سیلیبریشن کا ٹاپک نہیں بنایا، بلکہ دو چیزوں کا اس کو ذریعہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ ایک تو یہ کہ ہم ملک کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں گے اور ان تک ہمارا میسج کیا ہے، ہمارا سندیش کیا ہے، ہم کیا کام کر رہے ہیں، یہ بات ان تک پہنچائیں گے، اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے، پریچے کرائیں گے۔ اور دوسرے یہ کہ ہم اپنا انٹراسپیکشن کریں گے، اپنا جائزہ لیں گے کہ 75 سال کے اس جرنی میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، ہمارے اچیومنٹس کیا ہیں، ہمارے فیلورز کیا ہیں، کمزوریاں کیا ہیں، اور ہم اپنے اگلے سفر کو اور کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ملک کے تمام مقامات پر ہم ایسے چھوٹے بڑے اجلاس منعقد کر رہے ہیں، اس میں سماج کے ڈیفرنٹ سیکشنز کو انوائٹ کر رہے ہیں، اپنا پریچے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں اور پھر ان سے باتیں سن رہے ہیں۔ تو یہاں مرکز میں بھی دھارمک گروؤں کے ساتھ، ریلیجیس لیڈرز کے ساتھ، ملک کی پرومیننٹ لیڈیز کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، جماعت اسلامی ہند یہ ایک آئیڈیالوجیکل موومنٹ ہے، ایک نظریاتی تحریک ہے۔ اس کی جو دعوت ہے اس کا مختصر خلاصہ سمری یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہند ایک خدا کی بندگی کی دعوت دیتی ہے۔ اس کا اصل میسج یہ ہے کہ ہم سب کا، سارے انسانوں کا، مسلمانوں کا، ہندوؤں کا، سکھوں کا، عیسائیوں کا، دلتوں کا، آدیواسیوں کا، نارتھ انڈینز کا، ساؤتھ انڈینز کا، سب کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، ایک ہی مالک ہے ہم سب کا، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور اسی کی ہم کو بندگی کرنی چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کی اپاسنا کرنی چاہیے۔ اس کو لوگ الگ الگ نام سے پکار سکتے ہیں لیکن اصلاً سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا خدا ایک ہے۔ اور انسان کی کامیابی، انسان کی سفلتا یہ ہے کہ اس خدا کی، اس مالک کی ہم پیروی کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی بات مانیں، اسی کی مرضی کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے مارگدرشن کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، اپنی انفرادی زندگی بھی اور اپنی اجتماعی، ساموہک، کلیکٹیو لائف بھی اسی کی مرضی، اسی کی اچھا کے مطابق ہم گزاریں۔ تو جماعت کا اصل پیغام، اصل میسج ہندوستان کے تمام لوگوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے یہی ہے، ایک خدا کی بندگی کی دعوت لے کر یہ تحریک اٹھی ہے۔ ایک خدا نے جب سارے انسانوں کو پیدا کیا تو سارے انسانوں میں برابری ہے، کوئی اونچ نیچ بھید بھاؤ نہیں ہے۔ تو خدا کی وحدت کے ساتھ ساتھ بنی نوع انسان کی وحدت، انسانوں کی وحدت، مانوتا کی وحدت، یہ بھی جماعت کے پیغام کا ایک اہم حصہ ہے کہ سارے انسان برابر ہیں، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر ان کے درمیان کوئی اونچ نیچ، کوئی تفریق نہیں ہے، دولت کی بنیاد پر ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، طبقات کی بنیاد پر ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ اس لیے سارے انسانوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے اور سب کو انصاف ملنا چاہیے، سب کو جسٹس ملنا چاہیے۔ اس ملک کے رہنے والے ہر انسان کو نیائے ملنا چاہیے، جسٹس ملنا چاہیے، مکمل جسٹس ملنا چاہیے۔ یہ جماعت کے پیغام کا بھی، اس کی کوششوں کا بھی اہم میدان، اہم محاذ ہے۔ جماعت سمجھتی ہے کہ خدا کی ہدایات کے مطابق اور خدا کے خوف کی بنیاد پر زندگی گزاری جائے گی، تبھی ہماری زندگی سفل ہو سکتی ہے، تبھی صحیح معنوں میں امن قائم ہو سکتا ہے، تبھی صحیح معنوں میں جسٹس قائم ہو سکتا ہے۔ قانون کی اور ایتھکس کی، ویلیوز کی، ان سب کی ایک سیما ہے، ایک لمٹ ہے۔ جب تک انسان کی انتراتما، انسان کا اندرون بیدار نہیں ہوتا، اس کے اندر خدا کا خوف پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ ایک رسپانسبل زندگی نہیں گزار سکتا، سب کے ساتھ مساوی سلوک نہیں کر سکتا۔ اس لیے انسانوں کے درمیان خدا کا خوف پیدا ہونا، ایک روحانی چینج پورے ملک میں آنا، ایک اخلاقی
तब्दीली पूरे मुल्क के अंदर आना ये इंतहाई जरूरी है। यही जमात की कोशिशों का असल महाज, असल फ्रंट है।